الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران تیسری صورت، اس کی آج 85 نمبر آیت سے بات شروع ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دین اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول سب کا دین ہے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ وہ دو قسم کی باتیں علماء نے بتائی. ایک تو یہ کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. جب وہ اللہ سے وصول کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ نبی کی حیثیت ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کہتے ہیں غیب کی بات بتانے والے کو، اور جب وہ آگے بات پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رسول کہتے ہیں، میسنجر جو آگے بات پہنچا رہا ہے. دوسری جو اس کی پہچان ہے وہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، اور اس کے بارے میں بزرگوں نے کہا کہ اگر ابن تیمیہ نے کوئی کام بھی نہ کیا ہوتا یہی پہچان بتاتی، یہی ان کے عالم ہونے کے لیے کافی تھی. انہوں نے کہا جن قوموں کے عقیدے درست ہوں، اعمال خراب ہوں، ان کی طرف جو آتے ہیں اس کو نبی کہتے ہیں. جن قوموں کے عقیدے بھی خراب ہو گئے ان کی طرف جو آتے ہیں وہ رسول کہلواتے ہیں. رسول کے دور میں فیصلہ ہو جاتا ہے قوم کا. اور اس پر یہ اعتراض ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول فرمایا گیا ہے. آپ بنی اسرائیل تو یہودی تو پہلے سے کتاب کو ماننے والے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے ایک بڑا گروپ جس میں سے ان کا سردار کاہن ہوتا تھا، یہ جو ان کا چیف مولوی ہوتا تھا نا، اس کو سردار کاہن کہتے تھے. امام جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا صدوقی فرقے سے، اور صدوقی فرقہ مردوں کے زندہ ہونے کا منکر تھا، یعنی کافر ہو چکے تھے وہ، آخرت کے منکر تھے وہ. لہٰذا ان کی طرف سیدنا عیسیٰ جب آئے ہیں تو وہ عقیدے بھی درست کروانے کے لیے آئے تھے. تو فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا کہ مجھے وہ مل جائے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا. کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے. سچے دین کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلی نشانی وہی سچی کتاب کی نشانی ہے، وہی سچے نبی کی نشانی ہے، وہی سچے دین کی نشانی. وہ کیا؟ تعلیم. کہ دین حق کی تعلیم پاک ہوتی ہے، اس میں شیطان کو خوش کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. ہر اچھے کام کا حکم دیا جاتا ہے، ہر برے کام سے منع کیا جاتا ہے. دوسری نشانی یہ کہ اس کا انتساب سچے نبی سے ثابت ہوتا ہے، یہ طے ہوتا ہے، یہ ثبوت ہوتا ہے ان کے پاس کہ یہ سچے نبی نے یہ دین دیا تھا. باقی جتنے ادیان ہیں، مثلاً عیسائیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے. وہ پال جس کو سینٹ پال کہتے ہیں اس کا دیا ہوا سارا نظام ہے. اسی طرح جتنے باقی ادیان ہیں ان میں سے نبیوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے. یہ جو یہودی حضرات ہیں ان کا ایک کتاب ہے 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مناسک عبادت ہیں یہ کاتبوں نے مقرر کیے ہیں،
یہ جو لکھنے والے تھے نا انہوں نے مقرر کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے نہیں وہ مقرر کیا۔ تو سچا دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ صرف یہی دین اللہ کے سچے نبی سے ثابت ہے، ان کا دیا ہوا اور ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ سند متصل اور تواتر، کہ سچے نبی تک اس کا لڑی بھی جڑتی ہے، لنک بھی جڑتا ہے، اور بے حساب لوگ لگاتار ایک ہی بات کہتے آ رہے ہیں، نسل در نسل ایک ہی چیز ایک نسل نے اگلی نسل کو پہنچائی، سند متصل اور تواتر۔ پھر یہ کہ اس دین کی جو تعلیم ہے بنیادی وہ محفوظ ہونی چاہیے۔ کتاب قرآن مجید دین اسلام کی کتاب، سوائے اس کے اس وقت آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اس میں انسانی کلام اور خدا کا کلام مکس ہو چکا ہے۔ تو یہ صرف دین اسلام کا امتیاز ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سچے نبی سے جو ملا وہ بھی امت نے سنبھال لیا، جو کتاب ملی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور ہے بھی اس میں ساری کی ساری تعلیم پاک۔ جو بھی عمل کرے گا جس نے کیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلی دنیا میں تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 85 نمبر آیت میں کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کا طالب ہوگا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے صرف دین اسلام بھیجا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، یعنی یہ ہمارا نام کو نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اور اب جو نام ہے وہ کسی شخصیت کے نام پر دینوں کے یا کسی قبیلے کے نام پر ہے یا کسی علاقے کے نام پر ان کا دین۔ ہمارا دین وہ ہے جس کا نام بھی اللہ پاک نے خود رکھا، اور ہمیں مسلمان بھی ہمارا نام اللہ پاک نے خود رکھا حضرت سیدنا ابراہیم کے ذریعے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ان کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ انہوں نے ایمان لائے اور جان بوجھ کر پھر وہ مرتد ہوئے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اور پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے، دراصل یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں سے، کہ پہلے تم اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، ان کے پاس نشانیاں تھی، کتاب و سنت ان کے جو کتاب تھی اس میں ان سب نشانیوں پر رسول اللہ پورے اترتے تھے، انہوں نے دل میں پہچان لیا، جان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر کے علاوہ حضرت اسحاق کی اولاد کے علاوہ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبوت تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت سارہ وہ آزاد عورت تھیں، اور سیدہ ہاجرہ انہوں نے کہا جی لونڈی تھیں، لونڈی کی اولاد جو ہے اس کو برکت نہیں مل سکتی۔ پھر یہ کہ اگر ہم نے مان لیا تو یہ جو ہمارے چندے ہیں، یہ جو ہمارے منصب ہیں اس وقت جس میں پوری دنیا ہمارے ہاتھ چومتی ہے، وہ تو جاتے رہیں گے، پھر تو ہمیں مریدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہی پرابلم تھا ابو جہل کا بھی، وہ کہتا تھا تم بھی چودھری ہم بھی چودھری، کیا ہم آپ کے مریدوں میں بیٹھے ہیں اب؟ تو یہ مسئلے تھے ان کے، جن کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو پہچاننے کے بعد کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کی ایک مثال ان کے گھر سے بھی ثبوت ملا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، علماء کا خاندان تھا، رسول اللہ کے پاس آئے۔ پہلے تو ان کا تاثر یہ تھا کہ جب آپ کا چہرہ پاک دیکھا تو اس نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے جو بھی پوچھنا تھا پوچھا، پھر اس نے کہا جی میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے مسلمان کر لیا۔ اب اس نے کہا کہ حضرت ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اب مجھے آپ اندر چھپا لیں، ان کو بلائیں، یہودیوں کو جو علماء ہیں ان کے، ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام اور اس کا خاندان کیسے لوگ ہیں۔ آپ نے بلایا، ان کو اندر چھپا لیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو تمہیں عبداللہ بن سلام ہے یہ کیسے آدمی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ان کے باپ دادا اور یہ؟ ان کا جی بہت بڑا عالم ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، یہ خاندانی علماء بہت اچھے لوگ ہیں، اور میں اگر وہ مسلمان ہو جائے ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ باہر سے اندر سے نکلے، انہوں نے کہا بھی میں تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ انتہائی بدترین شخص ہے، اسی وقت بیان بدل لیا، اور انتہائی بدترین خاندان کا یہ آدمی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایک بات کی گواہی دے چکے تھے، اس کے بعد تم نے بات بدلی ہے،
لہذا اللہ تم کو ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ جس کا پروگرام ہی نہیں ہدایت کا، اللہ اس کو پیچھے پھر کے منتیں کر کے ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں 87 نمبر آیت میں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے جو یہ کام کریں کہ حق سامنے آنے کے بعد انکار کر دیں، اور یہی تعریف ہے تکبر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اچھا لباس، اچھی سواری ہر آدمی پسند کرتا ہے، میں یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات اس کے سامنے ہے تو وہ انکار کر دے اور دوسروں کو حقیر جانے، دوسرے انسانوں کو سمجھنا یہ میرے برابر کے نہیں ہیں، تو یہ ہے تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ ہر خیر سے دوری، ہر خیر سے محرومی۔ لعنت سے بڑی بد دعا کوئی نہیں اسلام میں، اور برکت سے بڑی دعا کوئی نہیں اسلام میں۔ لعنت کا مطلب ہر خیر سے ہمیشہ کے لیے محرومی، اور برکت ہر خیر سے ملے اور ہمیشہ کے لیے ملے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا 88 نمبر آیت میں فرمایا ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب دیتے وقت اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا عذاب ہر روز بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آگے آخر اللہ ہے، اس کا حوصلہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب بھی موقع ہے اس زندگی میں جان نکلنے کی حالت پیدا ہونے سے پہلے تک، نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے تک، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گھولو وجن تو پہلا اگر وہ آدمی توبہ کر لائے معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے لیکن پھر توبہ کر لی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اپنی حالت بھی درست کریں یعنی اعمال بھی درست کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوگا، یعنی ایمان لائے تھے پھر ہو گئے مرتد، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اس کی مثال آپ نے ہندوستان میں دیکھنی ہو تو وہ لوگ جو انگریزوں کے دور میں مرتد ہوئے تھے مسلمانوں میں، ایک عماد الدین تھا، پانی پت کا تیلی تھا یہ، جب یہ عیسائی ہوا تو انگریزوں نے بڑا جناب، جو میڈیا آج کل کر رہا ہے اس وقت ٹول دوسرے تھے، کام یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ حضرت نوح کی بات نہیں کسی نے سنی، میڈیا کی وجہ سے پراپیگنڈا ایسا کرتے تھے، وہ کسی نے بات ہی نہیں سنی انہیں، حالانکہ انہوں نے صدیوں انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ تو یہ میڈیا اور پراپیگنڈا یہ ہے شروع سے پہلے دن سے، صرف ٹیکنیک بدلتی ہے، ٹیکنالوجی بدلتی ہے بس۔ آپ جناب انگریزوں نے اس کو وہ جناب بانس پر چڑھا دیا اسے کہ یہ پانی پت کے بہت بڑے شیوخ خاندان سے ہے۔ تو جب وہ عیسائی ہو گیا، وہ ڈی ڈی بھی بن گیا، ڈاکٹر آف ڈیوینٹی، یعنی اس نے اس میں پی ایچ ڈی کر لی اس دینیات میں، عیسائی دینیات میں۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے بھی اب برابر کا پادری سمجھا جائے، اور انگریز جو تھے ہے پورے دنوں کے تھے، انہوں نے دیسی ان کے فردوں پر لکھا ہوا ہے، دیسی عیسائی، یہ جو زمین کی فردیں ہیں جن کو زمینیں الاٹ ہوئی تھیں ان پر لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مذہب عیسائی، نہ، دیسی عیسائی۔ سائی وال کی فرد ایک میں نے دیکھی، اس میں یہی تھا، دیسی عیسائی لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے گرجے الگ، دیسی عیسائیوں کے گرجے الگ، اپنے مکان سول لائن میں، یہ سول لائن جو ہوتی تھی انگریزوں کی رہائش گاہ ہوتی تھی، اور دوسروں کے مکان دوسرے علاقوں میں۔ اسی طرح کبھی بھی انہوں نے مینجمنٹ میں ان کو دخل نہیں دینے دیا، وہ ان کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے تو بس مرتد کرنا تھا، بس کر دیا۔ اب جناب اس نے بھی نا کہنا شروع کیا کہ جی ہمیں بھی پوچھا جائے مینجمنٹ میں، تو اس نے پتہ کیا کہا، جیسے وہ ان کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ تجھے ہم نے اتنی بڑی کوٹھی دی ہے، یعنی اس نے اوقات یاد دلائی کہ اس میں تو کولو بھی لگا سکتا ہے، یعنی انہوں نے کہا تم کتوں کا شیخ ہاں بھائی، شیخ کہتے ہیں بڑے عالم، انہوں نے کہا تینوں بھلیکھا پی گیا کہ جناب تو بہت وڈی شے ہے، انہوں نے اوقات لینے لیول تے لیا انہوں نے کہا تینوں اسی ایڈی وڈی کوٹھی دیتی ہے کہ تو اتنے کولو بھی لا سکتا۔ عماد الدین اس نے رسول مطلب اسلام کے خلاف کتابیں لکھی، پادری عبدالحق اسلام کے خلاف کتابیں لکھی، اکبر وہ شاہ تھا ایک
اس نے احمد شاہ اس نے جو گالیاں رسول اللہ کو دی ہیں، جو امہات المومنین کو دی ہیں، وہ کسی نے بھی نہیں دی۔ ہر برے آدمی میں کوئی نہ کوئی وہاں سے بھی اچھی بات مل جاتی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں ان سب کتابوں کی لسٹ اور آگے جو گالیاں اس میں دی گئی ہیں رسول اللہ کو اور اسلام کو اور امہات المومنین کو، ساری اس نے لسٹ آؤٹ کر دی۔ یعنی کہ اس کے پاس اس وقت کتابیں تھیں ان کی، اب تو وہ کتابیں نہیں دیتے، انجیل لینے جاؤ تو وہ نخرے کرتے ہیں، گرجے میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ جو ہے نا رواداری، یہ جو صلح کل دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، ان کی جو جتنی کتابیں تھیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دور تک اس نے وہ ساری کتابوں کی فہرست بھی بنا دی، ہر کتاب کے آگے مصنف کا نام، کب شائع ہوئی، اور اس کے آگے جو گالیاں رسول اللہ کو دی گئیں۔ اور پادری احمد شاہ جو تھا اس نے جو گالیاں دی ہیں امہات المومنین کو اور حضور کو، وہ کسی نے بھی نہیں دی۔ تو کیا اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور ایسے لوگ گمراہ۔ اسی طرح ایک اکبر مسیح تھا، وہ بھی مسلمانوں سے ہوا تھا، اس نے مرزے کے براد میں لکھی ہے اور اس کی کتاب چھاپی بھی ہے یہ ختم نبوت والوں نے، تو اس نے بھی اسلام کے خلاف لکھا۔ میں جتنے بھی مسلمان، ان کو تو کتاب کا نام نہیں رکھنا آتا، انہوں نے ہم پر کیا اعتراض کرنا تھا؟ مطلب ایک کتاب بہت بڑی ریفرنس بک ہے، انڈیکس ہے اس کا بائبل کا، اردو بائبل کا، اس کو کہتے ہیں کلید الکتاب۔ تو حافظ سلیمان صاحب اللہ پاک ان پر رحمت کرے، وہ 5 زبانیں جانتے تھے، ایم اے درس نظامی ہندوستان سے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یار ان کو کتاب کا نام نہیں لکھنا تھا، کلید الکتاب، ایک فارسی کا لفظ ہے کوئی عربی کا لفظ ہے، یہ کیسے مل سکتے ہیں آپس میں؟ تو اب بھی ان کو کتابوں کے نام نہیں رکھنے آتے۔ مثلاً کتاب کا انگریز ابھی یہ چھپی ہے 2013 میں چھپی ہے، اور یہ 150 سالہ جس کا جشن تھا پاکستان بائبل سائٹ کا، اس کے موقع اور پی سی میں اس کی رونمائی ہوئی کتاب کی۔ اصل کتاب جس کا وہ ترجمہ اس کا نام ہے ڈسکورنگ دی بائبل۔ اب آپ کو سب کو انگریزی آتی ہے، ڈسکورنگ دی بائبل، ترجمہ اس کا کیا معتز بہی کلام مقدس، کوئی ایک لفظ بھی نہیں ملتا۔ ان کو تو کتابوں کے نام نہیں رکھنے آتے، انہوں نے کیا ہمارا رد کرنا تھا؟ وہی تھے جو ہم میں سے وہاں پر گئے دنیاوی لالچ میں۔ اس وقت عماد الدین کی 60 روپے تنخواہ مقرر ہوئی تھی اور سونا تھا تقریباً 15-16 روپے تولہ، 4 تولہ سونا، یعنی ایک آدمی کو 10 لاکھ مہینہ آپ تیلیوں کے بچے کو دیں گے تو وہ پاگل تو ہوگا۔ تو یہ ہے، انہوں نے پھر کتابیں لکھی، حضور کو گالیاں دی، سارا کچھ، وہ مرزا قادیانی نے ساری وہ لسٹ بنا دی۔ اب جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ایسے لوگوں کے بارے میں وہ ہر دور میں، اور جتنے لوگ مسلمانوں میں سے مرتد ہوئے ہیں، جتنا اسلام کو گالی انہوں نے دی، یہ عیسائیوں نے یہودیوں نے نہیں دی، وہ عام طور پر علمی بات لکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ گالیاں، ابھی کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا وہ کینیڈا میں چلا گیا ہے، ایک وہ ہو گیا ملد، اس کے گاندھی کا بھی انٹرویو کرتا تھا، علماء کے انٹرویو کرتا تھا، ڈاکٹر اسرار سے بھی ملا، مختلف، اور بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ تو کہتا اس سے میری بات ہوئی ہے 2 گھنٹے واٹس ایپ پر، یہ ویڈیو کال۔ اس نے بھی کہتا یہی کہا تھا، اس نے کہا یار جتنے لوگ مسلمانوں میں سے بدلے ہیں نا، انہوں نے اسلام کو بہت گالیاں دی، لیکن میں دہریہ ہو گیا ہوں، لیکن میں نے گالی نہیں دی کسی کو۔ یہ ٹی ویوں پر بہت آتا تھا وہ آدمی، اور وہ کہتا تھا میں تو جتنے بھی علماء کے انٹرویو میں کرتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، کہتا میں تو 2002 سے دہریہ ہوں۔ تو اب جناب جتنے لوگ اسلام سے مرتد ہیں، سب سے زیادہ گالیاں ان سابقہ مسلمانوں نے دی ہیں اسلام کو۔ اللہ پاک نے فرمایا 91 نمبر آیت، جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنے چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جتنی زمین ہے اس کو سونے سے بھر دیں اور یہ کفارہ دیں کہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جب کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے تو وہ اصل میں توہین خدا کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، وہ خدا کو بھی اور رسول کو بھی اصل میں وہ جھوٹا کرتا ہے کہ کوئی دین نہیں ان کا۔ تو توہین خدا اور توہین رسالت کی سزا موت ہے ہر قوم میں، اور ہے بھی سنگساری، پتھروں سے مارنا ہے۔ یہودیوں میں تو یہ ہے کہ جو اللہ کی توہین کرے، خدا کے نام کی توہین کرے، خدا تو ذات پاک ہے، نام کی تو یعنی غلط قسم کھائے اس کے نام کی جھوٹی، ماں باپ کو گالی دے، جو کنواری لڑکی سے کرے،
उन सब को वो संसार है। आगे चौथा सपारा शुरू हो गया ये 92 नंबर आयत से। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मोमिनों जब तक तुम उन चीज़ों में से जो तुम्हें बहुत प्यारी हैं अल्लाह की राह में ना दोगे, कभी नेकी के दर्जे को नहीं पा सकते। और जो चीज़ तुम सर्फ करोगे अल्लाह उसको जानता है। इस आयत को सुनकर हज़रत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उनका सबसे बेहतरीन बाग था, वो उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिया। उनका या रसूल अल्लाह मुझे सबसे प्यारा, बुखारी में है ये हदीस। आगे अल्लाह पाक ने, उनसे बात हो रही है बनी इसराइल से ही, यहूदियों से ही, कि बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की सब चीज़ें हलाल थीं, सवाए उनके जो सैयदना याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और इसे पढ़े, यानी दलील पेश करो। और जो लोग इसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं, इफ्तरा करें, तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ। ये जो इतराज़ करते थे ना रसूलुल्लाह पर, ये आपका कौन सा दीन है, फ़लाँ चीज़ भी हलाल है, फ़लाँ चीज़ भी हलाल है, हमारे तो ये हराम है। अल्लाह पाक ने, मैंने नहीं हराम की, सारी चीज़ें हराम थी। ये जो ऊँट का गोश्त, ये हज़रत याकूब ने अपने ऊपर जो हराम किया था, हराम से बना दो, नहीं खाते थे वो, उनको कोई बीमारी थी, कोई शटका वगैरह की, वो उन्होंने समझा भाई इससे ज़्यादा होती तो उन्होंने खाना बंद किया, इन्होंने हराम करार दे दी। तो उन्होंने कहा जी ये कौन सा दीन है तुम्हारा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हलाल हो गई हैं जो हमारा अल्लाह पाक ने, मैंने नहीं हराम की थी, वो तुमने खुद ही की होती। और फरमाया कि इसके बाद भी जो मुझ पर इफ्तरा करें, कि अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोलें कि खुदा ने ये कहा, तो ऐसे लोग ही बेइंस ज़ालिम। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेतल्लुक़ होकर एक खुदा के हो रहे थे और मुशरिकों में से ना थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ हुआ है फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा। हनीफ़ हज़रत मौलाना मोहम्मद साक़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस लफ्ज़ की तशरीह में फरमाया था कि कभी कुतुबनुमा देखा, जुमे के खुतबे में उन्होंने फरमाया हनीफ़ की तशरीह में कि कुतुबनुमा देखो, कहीं भी रख दो, कैसे घुमा के रख दो, वो शुमाल जनूब बनी रहेगा, उसको कहते हैं हनीफ़। कोई हालात हो, मुसलमान का ध्यान, तवज्जो और प्यार और मोहब्बत अल्लाह से रहे, उसको कहते हैं हनीफ़। तो सैयदना इब्राहिम पर जो मुसीबतें आई हैं, आदमी सोच के दंग रह जाता है कि यार किस हौसले से 86 साल की उम्र में बच्चा हुआ, 100 साल की उम्र हो गई, 14 साल का बच्चा हुआ, हुक्म हुआ इसको ज़बह कर दो। मतलब सोच के आदमी काम जाता है यार किस तरह। बाकी जो उन्होंने सफ़र किया है हज़ारों किलोमीटर का पैदल, ये सवारी पर जो भी किया उन्होंने, कुछ सफ़र आसान नहीं है। तो जितनी मुसीबतें उन पर आई, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो हर हाल में हनीफ ही रहा, यानी उसका ध्यान मेरी तरफ ही रहा, यकसू मेरी तरफ ही रहा। तो उसकी पैरवी करनी है, मुशरिकों की पैरवी नहीं करनी तुमने। फिर आगे काबा शरीफ के बारे में फरमाया इन्ना वाला बैतुम वज़िया लिन्नास लल्लज़ी बक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, कि पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए हिदायत का सबब, यानी काबा शरीफ। सबसे पहला बाजमात नमाज का जो मुकाम था वो ये था। बहुत सारे उलमा की राय है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने ये बनाया था। हज़रत की तहकीक ये थी उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह की, ये सैयदना इब्राहिम ने बनाया था। उससे पहले बाजमात नमाज की पाबंदी नहीं थी, अगर थी भी तो इबादतगाह की पाबंदी नहीं थी। इसके 40 साल बाद एक भाई ने ये बनाया, हज़रत इस्माइल ने, दूसरे भाई सैयदना इसहाक जो छोटे थे उन्होंने बनाया बैतुल मुक़द्दस 40 साल बाद। ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमीर का जिक्र आता है वो रेनोवेशन थी, दोबारा उन्होंने तमीर किया था बहुत खूबसूरत करके। तो सबसे पहला घर जो इबादत के लिए अल्लाह के मुकर्रर किया गया था वो वही है जो मक्के में। फरमाया उसमें खुली हुई निशानियाँ हैं, जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है, मुकाम इब्राहिम। जो शख्स उस मुबारक घर में दाखिल हो उसने अमन पा लिया। लोगों पर अल्लाह का हक, यानी फ़र्ज़ है कि जो इस घर तक जाने की ताकत रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील ना करे तो अल्लाह भी बेनियाज है। जिसको आप अपनी बोली में कहते हैं जो तेनू साड़ी कोई परवाह नहीं तो सानू भी तेरी कोई परवाह नहीं, वो है। हदीस में आता है सुन्नियों की भी शियों की भी, जिसको ताकत हुई
पैसे उसके पास हैं, फुर्सत है, किसी बादशाह ने कोई पाबंदी नहीं उस पर लगाई। जैसे अब ECL पर नाम, ये बादशाह की तरफ पाबंदी, किसी बादशाह ने नहीं रोका, किसी मर्ज बीमारी ने नहीं रोका, और वो हज ना करे तो फरमाया मेरी तरह वो ईसाई हो के मरे, मेरी तरफ से यहूदी हो के मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसको ताकत हो वो हज ना करे तो हम भी बेनियाज़ हैं, यानी हमें भी कोई परवाह नहीं। कहो, ये 99 नंबर आया था, कहो कि ऐ अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों से कुफ्र क्यों करते हो और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। तुम अल्लाह की आयतों से इनकार क्यों करते हो, यानी तुम्हें पता है सारी बात का, और ये आखिरी नबी के इंतज़ार में इतने ये शकीन थे। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने जो सवाल किए हैं, इन्होंने पूछा क्या तू मसीह है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अंजील के मुताबिक उन्होंने ज़रूर जवाब दिया होगा, अल्लाह के रसूल तबलीग से नहीं वो कोई भी कोताही करते। इन्होंने की अंजील के मुताबिक हज़रत ईसा को ही इन्होंने मुजरिम बनाया। यहूदियों का इतना सा भी कसूर नहीं है जो अनाजील में है। वो बार बार पूछें कि क्या तू मसीह है, चुप। क्या तू ईलिया है, उनके अकीदे के मुताबिक हज़रत इलियास को जिंदा उठा लिया गया था, वो क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। क्या तू ईलिया है यानी इलियास है, फिर चुप। क्या तू वो नबी है यानी जो एक नबी आने वाला है, क्या तू वो है? तो अल्लाह पाक इनको बिल्कुल कन्फर्म था कि रसूलुल्लाह के सच्चे नबी, वो नबी नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आजकल कोई ऐसा वाक़या इंतहाई मशहूर हो तो सिर्फ इतना कह दें कि तुझे उस बात का पता, और उस बच्चे को पता हो उस बात का। इस तरह मशहूर थे हजूर उनकी बातों में, उनके लोगों में। उन्होंने आखिरी सवाल क्या पूछा, क्या तू वो नबी है, फिर चुप। इसी तरह जब गवर्नर के पेश हुए हैं तो गवर्नर ने पूछा कि आपका काम क्या है, उन्होंने कहा मैं हक की गवाही देने आया हूँ। गवर्नर ने पूछा हक क्या है, चुप। उसमें यहूदियों का क्या कसूर है, गवर्नर का क्या कसूर है? ये तो इस्लाम है, ये कुरान है जिसने हज़रत की सफाई दी है कि उन्होंने सारी हुज्जत तमाम की थी, वरना यहूदियों का ज़रा भी कसूर नहीं है यहूदी रिकॉर्ड के मुताबिक और ईसाई रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये जो फरमाया कि तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो, यानी तुम्हें बात सारी का असल का पता है, तुम क्यों उससे काफिर होते हो? अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल से बाखबर है। जैसे हम कोई बाख्तार शख्स हमारे मुल्क में या किसी मुल्क में कह दे दूसरे को, मुजरम को, कि मुझे तेरी सारे करतूतों की खबर है, तो इसका मतलब ये मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यानी तुझे सजा मिलेगी। मैं कह दो ऐ अहले किताब तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो, बावजूद इसके कि तुम इससे वाकिफ हो, इसमें टेढ़ निकालते हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। ये काम क्या करते थे कि जनाब लोगों को शक 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 इतराज़, जैसे आप इस्लाम के खिलाफ कोई इतराज़ देखें, लाइन लगी हुई है, आप किसी सवाल का जवाब दें और वो उसने काट के रखा होगा। तो यही काम ये करते थे ताकि मुसलमानों को मुर्तद कर दें। फरमाया मुसलमानों अगर तुम अहले किताब के किसी ग्रुप की बात मान लोगे तो वो तुम्हें मान लाने के बाद काफिर कर देंगे। ये है मिशन उनका। आप इनके किसी ग्रुप किसी फिरके की बात मान लें वो आपको काफिर कर देंगे, क्योंकि उनका मिशन ये है कि जो भी मुसलमान हुआ है ये हमारे रास्ते में रुकावट। 101 नंबर आयत में फरमाया और तुम कैसे कुफर करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तुम में उसके पैगंबर भी मौजूद हैं, उसके रसूल भी मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रास्ते पर आ गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी शयातीन जिन्नों और इंसानों में से फिर रहे हैं अल्लाह ताला हमें उनके चालों और शार से महफूज रखे। कुल मुसलमानों की तमाम मुसीबतों को अल्लाह पाक खुशियों और बरकतों में बदल दे। जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ़ का शिकार हैं किसी भी हालत में अल्लाह पाक उनकी मुसीबतों को खुशियों और बरकतों से बदल दे। वमा लना इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔